جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردم شماری کر لیتے ہیں، اعداد و شمار گنتے ہیں کہ کتنے اس وقت اعداد و شمار ہیں۔ تو احادیثی کتابوں میں آتا ہے مردم شماری کی گئی تو مردوں کی تعداد وہ تھی کل 800 اور عورتوں کی جو تعداد تھی وہ تھی کل 900، یہ تقریباً بن کے 1700، اور بچوں کی تعداد تھی 300۔ اس اعتبار سے یہ کل بن کے 2000، ٹوٹلی 2000 اسلامی آبادی ہے۔ اور اس وقت اس مختصر سی آبادی سے، مختصر سے خطے سے کفر ڈرتا تھا، کفر کے ایوانوں میں لرزہ برپا ہوتا تھا، کفر ان سے خوف کھاتا تھا، اور کفر پر ان کا رعب اور دبدبہ ہے، اور تین طرف سے بڑی ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ ایک طرف مکہ کے مشرکین سازش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ مٹھی بھر جماعت ہے، 2000 کی جماعت ہے، اس کو کسی طرح ختم کر دیا جائے۔ دوسری طرف یہ سینٹرل ایشیا کے کچھ ممالک ہیں، افغانستان ہے، عراق ہے، اور اسی طرح یہ ایران وغیرہ، یہ کیسا جو کسرا ہے بادشاہ، اس کے انڈر تھے۔ چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسرا ویسے ایران کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا اور ایک بڑی امپائر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کسرا تھا اس کا نام خسرو پرویز تھا، اور جو خلفائے راشدین کے دور میں جو آیا ہے بعد میں، جو اس کا اہم منصب آیا وہ اور تھا، اس کا نام تاریخ میں یزدگر بھی آیا ہے۔ اس نے بڑی جنگیں لڑی ہیں صحابہ کرام کے خلاف۔ اب سارا کفر ان سے خوف کھاتا ہے، ایک طرف مشرکین ہیں اور ایک طرف یہ کسرا ہے۔ اب پھر یہ یورپ کی طرف یہ کیسر روم کی حکومت تھی، اس کے اندر کافی سارے ممالک تھے، کیونکہ دو دنیا کی بڑی امپائر تھی، کیسر و کسرا۔ یہ سب خوف کھاتے ہیں ٹوٹل 2000 آبادی سے، 2000 کی تعداد سے یہ خوف کھاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آیا صحابہ کرام میں کیا چیز تھی کہ ہر کوئی ان کو مٹانے پر تلا ہوا ہے، ہر کوئی ان سے خوف کھاتا ہے، ہر کسی پر ان کا رعب اور دبدبہ ہے؟ تو میرے بھائیوں صرف اور صرف ایک ایمان تھا، ایک ایمان کی چنگاری ان کے اندر موجزن تھی، اور ان کے پاس تعلیمات الہیہ میرے پاس بھی ہیں، ان کے پاس بھی تھی، آپ کے پاس اور میرے پاس ہیں، ان کے پاس بھی تھی، لیکن وہ لوگ ان پر عمل پیرا ہوتے تھے جن کی وجہ سے ان کی پوزیشن مضبوط تھی، کیونکہ قرآن پر عمل کرنے سے انسان مضبوط ہوتا ہے۔ ایمان اقرار کا نام نہیں، خالی اقرار کے بعد ایک عمل کا نام ہے، ایک عمل کی طرف ابھارتا ہے۔ جب وہ اتنے مضبوط ہیں، کفر ان سے خوف کھاتا ہے۔ ٹوٹل 2000 آبادی سے آج مسلمان تقریباً ارب 1.5 ارب کی تعداد میں ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل جو ظالم ہے اور دنیا نے اس کا ظلم دیکھا ہے، وہ آج ہم سے قابو نہیں ہو رہا۔ آج اب ہم اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر رہے، اس کے خلاف متحد نہیں ہو رہے، اور اگر متحد ہو رہے ہیں تو عملی اقدام نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کی وہ حرارت اور وہ چنگاری کہ جس کے بلبوتے پر ہم ایک بہت بڑی پاور تھے، ہمارے اندر ایک طاقت تھی، بظاہر ہم تعداد میں ماضی میں بہت کم رہے ہیں لیکن پاور کے اعتبار سے ہم بہت مضبوط رہے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ اس وقت صحیح ایمان کی اس کیفیت اور اس سطح پر موجود تھے۔ آج ضرورت ہے ایسے ایمان کی، آج ضرورت ہے ایسی نماز کی، آج ضرورت ہے ایسے اخلاق کی، آج ضرورت ہے ایسی اذان کی، آج ضرورت ہے ان معاملات کی، آج ضرورت ہے اس لین دین کی، آج ضرورت ہے اس ایمان کے سارے تقاضوں کو پورا کرنے کی، جس کو اگر میں اور آپ پورا کریں گے تو پھر کفر پر ہمارا خوف اور دبدبہ بیٹھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری خصوصیت ایک یہ ہے کہ نصرت بالرعب، میری رعب کے ذریعے سے مدد کی گئی ہے، لیکن افسوس کہ اتنی بڑی تعداد میں ہم ہیں، بڑی تعداد میں، اور کفر پر ہمارا خوف نہیں ہے۔ اس کی وجہ لازماً یہی ہے کہ ہم لوگ ایمان کی اس سطح پر نہیں ہیں۔ آئیے اسلام کے خوبصورت آغوش کے اندر اپنے آپ کو سمیٹیے اور اسلام کے دامن رحمت میں جگہ پائیے، صحیح طور پہ مسلمان ہو جائیے۔ قرآن کا کہنا یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم صاحب ایمان ہو، بلندیاں تمہارا مقدر چھوئیں، بلندیاں تمہارا مقدر بنیں گی، کامیابیاں تمہارے قدم سمیٹیں گی۔ یاد رکھو اگر ایمان ہے تو دنیا کی عزت بھی آپ کا مقدر ہے اور آخرت میں بھی عزت آپ کا مقدر ہے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے، اگر یہ چنگاری اندر بجھ گئی، اس کے اندر حرارت نہ آئی اور جذبہ ایمانی بیدار نہ ہوا، تو پھر مبادا ڈرو وبال سے، عذاب سے، کفر کے حملوں سے جو آج ہم سب پر موجود ہے۔
ہم سب خائف ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح ایمان نصیب فرمائے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر ضروری ہے، ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں۔ فتح مقدر ہوگی ہمارا، اور شکست کفر کا مقدر ہوگی، بشرطے کہ ہم صحیح طور پر صاحب ایمان بن جائیں۔